اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ ان اور اذا اور لو یہ تینوں حرف شرط جو ہے وہ اس کے استعمال کے مقامات کیا ہیں۔ تو پہلے بتایا گیا کہ ان اور اذا یہ دونوں مستقبل کے لیے آتا ہے، مستقبل میں شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور لو جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ ماضی کے لیے۔ لیکن ان اور اذا مستقبل کے لیے آتے تو ہیں، لیکن دونوں میں استعمال کے اعتبار سے کیا بیان کیا گیا؟ فرق بیان کیا گیا کہ ان جو ہے جہاں پہ جزم نہ ہو اس کے لیے آتا ہے، اور جہاں جزم ہو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ اذا آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو ہے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ استعمال ہونا چاہیے تجاہل کی بنا پر، یا جزم کو عدم جزم کی منزل میں مان لیا جائے۔ کس منزل میں مان لیا جائے؟ یا اس طرح کی اور چیزیں یہاں سے بیان کی جا رہی تھی کہ وقد تستعمل ان فی الجزم، یہیں سے بات چل رہی تھی نا، تجاہلا او لعدم جزم المخاطب کقولک لمن یکذبک ان صدقت فماذا تفعل۔ یہ ایک صورت بیان کی گئی تجاہل اور عدم جزم مخاطب کی۔ ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ او تنزیلہ منزلۃ الجاہلی، او تنزیلہ یا مخاطب کو جو عالم ہے اس کو جاہل کی منزل میں کیا کر دینا؟ اتار دینا۔ لمخالفتہ مقتضی العلم، کس سبب سے؟ وہ علم کے مقتضا کی مخالفت کر رہا ہے، اسی لیے۔ جیسے کسی عالم کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر آپ عالم ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ۔ اب التوبیخ، یا کس لیے؟ ڈانٹنا مقصود ہو، اور تصویر ان المقام، اور اس بات کی تصویر صورت پیش کرنا مقصود ہو کہ ان المقام لاجتماعہ علی ما یقلع الشرط عن اصلہ لا یصلح الا لفرضہ، کہ مقام مشتمل ہے ایسی چیز پر جو شرط کو اس کے جڑ سے اکھاڑتا ہے، صلاحیت ہی نہیں رکھتا شرط کی، الا لفرضہ، مگر اس کو فرض کر کے، مگر اس کو یعنی مقام ایسا ہے کہ جو مقام شرط ہے ہی نہیں، جو مقام اس کے باوجود اس کو فرض کر لیا جاتا ہے، کما یفرض المحال، جیسے کہ محال جو واقع نہیں ہو سکتا اس کے باوجود واقع فرض اس کو کیا جاتا ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو یوں ہوگا، ایسا بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو کبھی کبھی ایسا مقام بھی رہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی رہتی ہے کہ وہ مشتمل رہتی ہے ایسی بات پر، ایسی چیز پر مشتمل رہتی ہے کہ وہاں شرط لانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، شرط کو اس کے جڑ سے وہ چیز اکھاڑ دی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہاں پہ اس بات کو بطور شرط پیش کرتے ہیں، شرط کو مانتے ہوئے۔ جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال دی ہے، میں مثال کی وضاحت کروں گا، پھر یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا اور ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ مثال ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اس میں ان کنتم قوما مسرفین یہ لفظ جو ہے یہ محل استشہاد ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں سے کہتا ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے ذکر کو پورے طور پر مٹا کر پھیر دیں، ہٹا دیں؟ افنضرب عنکم، کیا ہم تم سے ہٹا دیں الذکر، کس کو؟ ذکر کو، صفحا پورے طور پر، کلیئر کٹ، یعنی پورے طور پر کیا ہم قرآن کو تم سے واپس لے لیں؟ جو آیتیں تم پر نازل ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر دیں؟ دور کر دیں؟ خیریت حضرت؟ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ کیا ہم قرآن پاک کو تم سے دور کر دیں، اتارنے کے بعد تمہاری طرف اس کو نازل نہ کریں، تم تک یہ نہ پہنچائے؟ ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم کیا ہو؟ اگر تم حد سے، یہ جو لوگ قرآن کو نہ سمجھے اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ کوئی شک ہے کیا؟ جس کے بارے میں یہ ہو جائے کہ وہ قرآن کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ قوم کے بارے میں طے ہے نا، کیا طے ہے؟ کہ وہ حد سے آگے بڑھنے والے، کیا ہے؟ لیکن ہے یہ وہ قوم مسرف ہی ہے، وہ قوم کیا ہے؟ مسرف ہی ہے، وہ ظالم ہی قوم ہے، مسرف سے مراد ظالم۔ لیکن کیا فرمایا گیا؟ ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم کیا ہو، یعنی بالفرض، اس اصل میں یہاں پہ
اس کے ظالم ہونے کو نہیں بتایا جا رہا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن پاک ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنی وضاحت، اپنے کمال، اپنے اعجاز اور اپنی خوبی کی وجہ سے ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے روگردانی اختیار کی جائے، اور روگردانی اختیار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ طے ہے کہ وہ ظالم ہو ہی جائیں گا روگردانی اختیار کرنے والا۔ تو قرآن پاک اس درجے کی ہے ہی نہیں کہ اس سے اسراف کیا جائے، اس سے روگردانی اختیار کی جائے، اس کو نہ مان کر کے بندہ مظلم ہو، بندہ ظالم ہو۔ اس درجے کی وہ کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب اسی لیے ہے کہ اس کو مانی جائے، اس کو قبول کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ ایک دم واضح چیز ہونے کے یہاں پہ اس بات کو بتانے کے لیے کوئی شرط و جزا لانے کی حاجت کہ اگر تم ظالم ہو تو ہم تم سے قرآن کو دور کر دیتے ہیں، اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کہا گیا کہ بالفرض اگر قرآن کے اتنا واضح ہونے کے باوجود، قرآن کے اتنا باوجود، بالفرض اگر اس کے باوجود کوئی قرآن کو نہ مانے، حالانکہ یہ محال ہے، یہ محال کی طرح ہے، کیا یہ؟ تو پھر وہ ظالم ہی ہوگا۔ یہاں پہ قوم مسرف جو ہے ہونا بالفرض مانا گیا۔ کیسے مانا گیا؟ کہ بالفرض اگر کوئی قرآن کو نہ مانے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ قرآن کو نہ ماننا یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے کہ کوئی قرآن کو نہ مانے، قرآن کی وضاحت کی وجہ سے، قرآن کے حق ہونے کی وجہ سے، اور قرآن کے عند اللہ ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تناظر میں پیچھے یہ چیزیں موجود تھی، اسی لیے یہاں پر شرط کا مقام نہ ہونے کے باوجود اس کو شرط کی طرح مان کر کے کیا لایا گیا؟ ہل لایا گیا۔ جیسے محالات کو کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کو سب سے پہلے پوجنے والا ہوتا، لیکن ایسا بھی ہے نا قرآن پاک میں، محالات کو مان کر کے اس کو شرط کے طور پر، حالانکہ طے ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور اس کی کوئی جب ہے ہی نہیں، اس کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی، تو یہ مقام شرط نہیں تھا، لیکن بالفرض اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مقام۔ تو اس طرح سے جو ہے اس ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی عربی لوگ اس طرح شرط کو لاتے ہیں۔ دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وہ تصویری ان المقام، اور اس بات کی صورت بیان کرنا کہ مقام، موقع اور محل، لاجتماعہ علی ما یقلع الشرط عن اصلہ، مشتمل ہے ایسی چیز پر یا ایسے معنی پر جو شرط کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دے رہا ہے، شرط کو اس کی لا یصلح، شرط کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، الا لفرضہ، مگر کیسے؟ اس کو فرض کرنے کے ذریعے سے، کما یفرض المحال، جیسے کہ محال چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ نحو افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ پھر آگے فرمایا گیا یہ تفسیر ان کے نزدیک ہوگی من قرأ ان بالکسر، جن قاریوں نے ان کنتم قوما مسرفین کو حرف شرط ان کے ذریعے پڑھا ہے۔ کس کے ذریعے پڑھا ہے؟ اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان سے مراد ان مخففہ انا کے معنی میں، ان کے نزدیک یہ مثال اس قاعدے کے تحت درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں او تغلیب غیر المتصف به علی المتصف به، او تغلیب غیر المتصف به علی المتصف به، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو واقعی میں کوئی کام کر رہا ہے، ایک شخص جو اس کو غیر واقعی میں کام کرنے والے کے غلبے میں کر دیا جائے، اس کو غلبہ دے دیا جائے، یعنی ایک صفت سے جو شخص جو ہے متصف نہیں ہے، جو شخص ایک صفت سے اس کو اس صفت سے جو شخص متصف ہے اس کے ساتھ غلبہ دے کر اسی جیسا معاملہ کرنا۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی ایک شخص جو کسی صفت سے متصف نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسے کہ وہ اس صفت سے کیا ہے؟ متصف ہے۔ جو جاہل نہیں ہے اس کے ساتھ صفت جہالت سے متصف آدمی کی طرح معاملہ کرنا، یہ ہوا تغلیب۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اور غلبہ اس طریقے سے دے دیا جائے کہ ان کا استعمال عدم جزم میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ اور اذا کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جا جزم میں۔ ایک بات اب سمجھیے کہ کافر لوگ قرآن پاک کے باطل ہونے میں شک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ یہ بات یقینی ہے کہ محتمل ہے؟ یقینی ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟
اور ان کا استعمال یقین میں نہیں ہوتا بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ غیر یقینی میں، عدم جزم میں۔ لیکن قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کیا فرمایا گیا؟ ہونا چاہیے اذا کنتم، کیا ہونا چاہیے؟ کہ جب تم شک ہی میں ہو، جب تم کیا ہو؟ لیکن کہا اگر تم شک میں ہو، تو اگر مگر کی بات ہی نہیں تھی وہاں پہ، وہ تو طے ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ شک کر رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے۔ لیکن کیا کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یقینی طور پر شک کر رہے ہوں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو یقین، وہ شک کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے اس بات میں شک، یہ یقینی بات نہیں تھی کہ وہ شک کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ ایک تو یقین ہے کہ کچھ کفار شک کر رہے تھے، یہ اس چیز کا کیا تھا؟ یقین تھا۔ تو اس کے لیے آنا چاہیے اذا کنتم فی ریب، کیا ہونا چاہیے؟ اذا کنتم فی ریب، اذا لانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بارے میں یقین تھا کہ، اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ محتمل تھا کہ شاید ان کو شک ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو جو ہاں شک ہو، وہ شک میں ہے، اس کا ہونا یقینی نہیں تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی اللہ کے لیے یہ ساری باتیں کس اعتبار سے کی جاتی ہے؟ بندے کا بندوں کے اعتبار سے۔ سمجھیے بات کو، یہ سارے فصاحت بلاغت کے جتنے معاملے بیان کیے جاتے ہیں صرف کس لیے؟ بندوں کو قرآن پاک کا اعجاز سمجھانے کے لیے۔ سب کا مقصود یہی ہے کہ آپ عربی کا اعجاز سمجھے اور اس کے ذریعے سے قرآن کا اعجاز سمجھے، اس کے ذریعے قرآن کو صحیح سمجھ کر کے اسلام قبول کرے، اسلام لائے، اسلام پر عمل کرے۔ وہ مقصد یہی ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی باتیں بولی جائے تو یہاں مراد کیا؟ تو کچھ چیزیں تو یقینی طور پر شک کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا شک کرنا جو ہے، بولو تو کیا کیا گیا کہ جو جن کا شک یقین والا نہیں تھا ان پر یہ یقین والوں کو کیا کر دیا گیا؟ غلبہ دے دیا گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی نہیں، یقین والوں پر غیر یقین والوں کو کیا دے دیا گیا؟ غلبہ دے دیا گیا، اور دونوں کو غیر یقین مانا گیا۔ کیا مانا گیا؟ اور کہا گیا ان کنتم، ان کا لفظ استعمال ہوا، اذا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہتے یحتملُهما، یہ کنتم پر جو ان داخل ہوا ہے یہ جزم کا بھی احتمال رکھتا ہے اور یقین کا بھی کیا رکھتا ہے، کیونکہ یہاں تغلیب ہے۔ کیا یہاں پر مانا ہوگا کہ یا تو جب تمہیں شک ہو یا اگر تمہیں، اردو میں دونوں مفہوم اس کا نکل سکتا ہے۔ یہ تغلیب کی جب بات آئی نا تو یہاں سے تھوڑا ہینڈل انہوں نے موڑ کر کے ایک دوسری لائن کی طرف لے کے آ گئے۔ ابھی تک بات چل رہی تھی ان اور اذا اور لو کے استعمال کی، اور وہ بھی یہ بات کہاں سے شروع پھوٹی تھی کہ فعل کو کبھی مقید کیا جاتا ہے مفعول سے، مسند کو، اور کبھی مقید کیا جاتا ہے شرط سے۔ پھر شرط کے لیے یہ الفاظ لاتے ہیں، پھر اس میں ان لو اور اذا کا ذکر ہوا، پھر ان لو اذا کے ذکر میں یہ بات بیان کی گئی کہ جہاں پر کیا بولتے ہیں یقینی بات ہو اور غیر یقینی بات ہو تو یقین والوں کو غیر یقین پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ غلبہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر اذا کے بجائے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ان۔ جب یہ تغلیب کا ذکر ہوا تو نہیں بولتے کہ مصنف کو اچانک کوئی بات یاد آ گئی، باتوں میں ایک بات سے دوسری بات پھوٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی اتنی بات پھوٹتی ہے کہ بندہ بولتا چلا جاتا ہے، سامنے والا حیرت میں پڑتا ہے کہ یہ بات ختم کب کرے گا، ایک بات سے دوسری سے۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ موبائل پہ کبھی پوری بات نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کا فون میں مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ بار اٹھاتا ہوں جب مجھے لگتا ہے 4-5 گھنٹے میں فرصت میں ہوں، کیونکہ میں اس کو، میرے سے بڑے ہیں، میں ان کو یہ نہیں بول سکتا کہ ماں صاحب رکھ دو اب یار فون، نہیں بول سکتا میں ان کو۔ تو وہ بات کیسے کرتے ہیں؟ وہ امامت کے لیے فون کریں گے، ماں صاحب وہ امامت کی کوئی جگہ ہے کیا؟ تو اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو میں کوئی جگہ، لیکن جواب دینے سے پہلے بولیں گے کہ ایک آئی تھی جگہ، وہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا تھا۔ اب دینا مسئلے سے کہاں، وہ صدر صاحب ایسے تھے، صدر صاحب کا بیٹا تھا، اس نے جو ہے مرڈر کر دیا تھا، وہ جیل چلا گیا۔ آج کل کے جیل کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جیل میں تو ایسا ہوتا ہے، اور کیسا نیتا لوگ جو ہے نا کبھی مجرم کو جو ہے، جو مجرم نہیں رہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا وہ نیتا ہمارے یہاں پہ جو علاقے میں ایک نیتا ہے، مطلب وہ ایسی بات، اچھا میں سوچتے رہتا کہ اب کس بات سے کون سی بات نکالے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصنف نے وہی کیا ہے، اب کام کی بات نکالی انہوں نے۔ بات نکلی کہ فعل کو شرط سے مقید کر دیتے ہیں کسی فائدے کی زیادتی کے لیے، شرط کے لیے یہ حروف آتے ہیں، ان حروف میں ان اور اذا کا یوں استعمال ہوتا ہے
ان کا استعمال شک کے لیے، اذا کا استعمال یقین کے لیے، اور کبھی تغلیب کر دی جاتی. کیا کر دی جاتی ہے؟ تو کہا رہے تغلیب سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. مصنف صاحب کہہ رہے ہیں تغلیب سے مجھے ایک بات یاد آئے گی. یہ تغلیب جو ہے بہت کئی جگہ ایسا کیا جاتا ہے تغلیب والا معاملہ. مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے کر کے مؤنث کی طرح صیغہ لایا جاتا ہے. کس کی طرح؟ مؤنث کو مذکر پر غلبہ دے کر کے مذکر کی طرف صیغہ لایا جاتا ہے. والد اور والدہ، ایک مذکر اور ایک، لیکن دونوں کے لیے کیا بولتے ہیں؟ والدین. تو والدین تسنیہ کس کا ہے؟ والدتن کا کہ والدن کا؟ والدن کا. سورج پر چاند کو غلبہ دے کر کہتے ہیں قمرین، اور کبھی الٹا کہتے ہیں نیرین. یعنی چاند پر سورج کو غلبہ دے کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، چاند پر سورج کو غلبہ دیں گے تو نیرین، اور سورج پر چاند کو غلبہ دیں گے تو کہتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے قانتات میں سے تھی. کس میں تھی؟ قانتین میں سے. قانتین یعنی جو مطلب پرہیز کرنے والے، تقوی و پرہیزگاری والے، فرما بردار. قانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار.